بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 28واں رمضان المبارک 28واں روزہ کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 28واں رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے ان کے اعمال میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 47 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 47 مرتبہ پڑھنی ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 سلام آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 7 سلام 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمر دراز کے لیے ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ڈر لگتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے، ان سے امن پانے کے لیے یہ بہت ہی مجرب 7 سلام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ میاں سے اپنی لغزشوں کی، پریشانیوں سے، گناہوں سے نجات کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی مشکل آ چکی ہے تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ والا درود شریف آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں تو دوبارہ یہ والی دعا جو میں پہلے بتائی ہے، دعائے نجات، یہ آپ نے 25 مرتبہ پھر پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجت 4 رکعت نماز نفل والی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور 4 رکعت نماز نفل والی کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار میں نے پہلے بتا دیا ہے، اب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد جب پہلی رکعت پڑھیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص کے بعد 100 دفعہ پہلی رکعت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اور جب دوسری رکعت پڑھ لیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اور جب تیسری رکعت پڑھیں تو تیسری رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، اور 100 دفعہ آپ نے
وأفوض أمری إلی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے یہ والی آیت کریمہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور جب آپ صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعائے نصرت آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جب یہ 100 دفعہ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، اور اپنے مسائل کی، اپنے کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی مسئلہ حل کروانا ہے، اللہ میاں سے آپ نے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور بھی ہوں گی، مسئلے حل بھی ہوں گے۔ اور جب آپ دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔